اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج۔ آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، لور ارمانوں سے بھرپور سنا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، تیر کے آگے میرے لال تجھے ہونا ہے، دیکھ کر تیرے حسین ظلم نے بھی رونا ہے، جو طریقے ہیں لڑائی کے سکھا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، پہلے اللہ کا میں شکر بجا لاؤں گی، دیکھ کر خون تیرا لال میں مر جاؤں گی، میں تجھے موت کی ہچکی سے بچا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، تجھ کو ایک بار دفن بابا تیرے کر دیں گے، پھر تجھے نیزِ سقیفہ کے وہاں ڈھونڈیں گے، دشت کی گرم ہواؤں سے بچا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، تیری معصوم سکینہ کو پلا کے پانی کل تیری پیاس بجھائے گا علی کا ثانی، میں تجھے دیکھ کے پیاس اپنی بجھا لوں میرے اصغر راجا،
آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، لوری ارمانوں سے بھرپور سنا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم الله من قرأ الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسنين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما رأيت إلا جمیلا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا مشہور و معروف جملہ جو آپ نے دربار ابن زیاد میں ارشاد فرمایا کہ جب سوال ہوا زینب یہ بتاؤ کیف رعیت صنع اللہ بأخیک واہل بیتک، کہ تم نے خدا کو ان معاملے میں جو تمہارے بھائی کے ساتھ اور تمہارے خانوادے کے ساتھ خدا نے کیا، تم نے خدا کو کیسا پایا؟ بی بی نے آواز دیا وما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے خدا سے سوائے خیر و برکت کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ مصیبتیں جنہیں تو یہ سمجھتا ہے
کہ خدا نے ہمارے بھائی کے ساتھ برا کیا، مگر ہم ان مصیبتوں کو نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ جب نتیجہ بڑا ہوتا ہے تو مصیبتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ہماری نگاہیں نتیجوں پہ ہے، ہماری نگاہیں رزلٹ پہ ہے۔ اگر اسلام بچ رہا ہے تو یہ قربانی، ایک قربانی کیا، 1000 حسین اگر قربان کرنا ہو تو زینب قربان کر دے گی، اگر اسلام بچ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، کربلا نے موت کو ہم بہت ہی خوفناک چیز سمجھتے ہیں۔ جہاں موت کا تذکرہ ہوتا ہے انسان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن کربلا نے موت کے اس خوف کو ختم کر دیا۔ کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بتا رہے ہیں کہ موت کچھ نہیں ہے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ہر جنگ میں اہل بیت آگے آگے تھے اور صحابی پیچھے پیچھے تھے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، کوئی بھی جنگ آپ دیکھ لیں، اہل بیت آگے آگے ہیں اور صحابہ پیچھے پیچھے ہیں۔ لیکن کربلا کی جنگ میں آپ نے کبھی غور کیا کہ صحابہ آگے ہیں، اہل بیت پیچھے ہیں؟ پہلے قربانی صحابہ کی ہو رہی ہے، اس کے بعد میں اہل بیت ہے۔ کبھی اس چیز پہ ہم نے غور کیا کہ ہر جنگ میں اہل بیت آگے اور صحابہ پیچھے؟ کربلا میں صحابہ آگے ہیں اور اہل بیت پیچھے۔ حسین کیوں بچا رہے ہیں اپنے بچے کو؟ اصحاب کو پہلے بھیج رہے ہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اپنے بیٹے کو بچا رہے ہیں، صحابیوں کو پہلے بھیج رہے ہیں، انصار کو پہلے بھیج رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کربلا حسین کی بہترین حکمتوں کا ایک منصوبہ ہے۔ حسین نے کیوں صحابہ کو آگے رکھا اور اہل بیت کو پیچھے رکھا؟ ہر جنگ میں موت مشکل تھی، زندگی آسان تھی۔ ہر جنگ میں موت مشکل، زندگی آسان، لہذا مشکل دہانے پہلے بیت تھے، زندگی آسان تھی تو صحابہ پیچھے تھے۔ لیکن کربلا کے میدان میں موت آسان اور زندگی مشکل۔ کربلا میں موت آسان ہے، زندگی مشکل ہے، لہذا حسین نے آسانی میں صحابہ کو رکھا، مشکل دہانے میں اپنے بچوں کو رکھا، اہل بیت کو رکھا۔ کیوں کربلا میں موت آسان اور زندگی مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو جتنا زیادہ زندہ رہے گا اتنا پیاسا رہے گا، جو جتنا زیادہ زندہ رہے گا اتنا بھوکا رہے گا۔ اب حسین نے اس کو اس طریقے سے حکیمانہ انداز میں حسین نے پیش کیا کہ سب سے آخر میں یا تو علی اصغر ہوگا یا میں ہوں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا کربلا نے موت کو آسان بنا دیا۔ جہاں موت کا تذکرہ آتا ہے وہاں انسان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ انسان موت سے کیوں گھبراتا ہے؟ تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں؟ کہا نہیں یہ تو نہیں کرتے۔ کہا اسی لیے ڈرتے ہو، اسی لیے موت سے خوف کھاتے ہو۔ اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام سے سوال ہوا، امام حسن نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا، کہا چونکہ انسان اپنے آپ کو دنیا سے اتنا مانوس کر لیتا ہے، انسان دنیا کو اتنا بسا لیتا ہے کہ بسی بسائی دنیا کو چھوڑنے میں اسے ڈر محسوس ہوتا ہے، اسے خوف محسوس ہوتا ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا تو مولا علی نے ایک مثال دیا۔ مثال کس چیز کی دیا؟ کہا کہ پوچھا گیا کہ جو ہے موت سے کیوں گھبراتا ہے، تو امام نے کہا کہ تمہیں اس کی وجہ پتہ ہے کہ بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو بچہ روتا کیوں ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا کیوں ہے؟ کہا چونکہ مولا فرماتے ہیں چونکہ 9 مہینہ ماں کے شکم میں جب وہ رہتا ہے تو اسی کو وہ پوری کائنات سمجھنے لگتا ہے۔ بچے کے لیے اسی کو پوری کائنات، وہ تاریکی، وہ اندھیرا، بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس یہی ساری چیز ہے۔ اس اندھیرے سے جب بچہ اجالے کی طرف آتا ہے تو بچہ روتا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ وہ مانوس ہو جاتا ہے ماں کے شکم سے، لہٰذا اب دنیا میں آنے سے گھبراتا ہے۔ یہی وجہ ہے انسان اتنا زیادہ اس دنیا سے دل لگی لگا کے رکھا ہے، اس دنیا سے اتنا زیادہ مانوس ہو چکا ہے، دنیا میں اتنی زیادہ چیزیں جمع کر لیا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو چھوڑنے میں ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ انسان کیوں ڈرتا ہے، کیوں خوف کھاتا ہے؟ مال و دولت چھوٹ جائے گا، گھر بار چھوٹ جائیں گے، خانوادہ چھوٹ جائے گا، بیوی چھوٹ جائے گی، بچے چھوٹ جائیں گے، عزیز چھوٹ جائیں گے، رشتہ دار چلے جائیں گے، سب چھوٹ جائیں گے، لہٰذا انسان گھبراتا ہے۔ لیکن اگر جو یہ انسان چھوڑ رہا ہے، ذرا سے یہ سوچے کہ جو چھوٹ رہا ہے اس سے زیادہ ملنے والا ہے، جو چھوٹ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ملنے والا ہے، تو یہ ڈر و خوف ختم ہو جائے گا۔ دو انسان ٹرین میں ساتھ میں سفر کر رہے تھے، اس میں سے ایک جو ہے بہت گھبرا رہا تھا اور ایک جو ہے وہ خوش تھا۔ پہلے ہم اس کے پاس پہنچے جو انسان گھبرا رہا تھا۔ کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا کہ مثلاً فرض کر لیں بامبے جا رہا تھا، کہا کہ پہلی بار بامبے جا رہا ہوں، وہاں نہ حالات مجھے پتہ ہیں، نہ کوئی عزیز ہمارا وہاں ہے، نہ کوئی رشتہ دار وہاں ہمارا ہے، نہ مجھے راستہ پتہ ہے، کہاں جانا ہے منزل بھی مجھے نہیں پتہ، لہذا میں گھبرا رہا ہوں۔ اس کے پاس پہنچے جو خوش تھا۔ آپ خوش ہیں؟ آپ تو کئی بار جا چکے ہوں گے۔ کہا نہیں میں بھی پہلی بار جا رہا ہوں۔ تو کہا یہ کیا ماجرا، یہ بھی پہلی بار جا رہا ہے، آپ بھی پہلی بار جا رہے، یہ گھبرا رہے، آپ خوش ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب یہ جائیں گے تو ان کو کوئی ریسیو کرنے نہیں آئے گا، ان کو کوئی لینے نہیں آئے گا، لہذا گھبرا رہے ہیں۔ میں خوش اس لیے ہوں کہ اسٹیشن پہ ریسیو کرنے والے لوگ موجود ہیں، مجھے لینے والے لوگ موجود ہیں، لہٰذا مجھے گھبراہٹ نہیں ہے۔ عزیزو امام نے ہمیں نسخہ بتا دیا، ہم تمہیں زیادہ راہ بتائے دیتے ہیں، اس زیادہ راہ کو لے کے آنا، اس کے بعد ہم وہاں خود موجود ہوں گے، ہاتھ پکڑ کے تمہیں منزل تک پہنچائیں گے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ ریسیو کرنے کے لیے ہمارا امام موجود ہے تو یہ گھبراہٹ ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہٰذا جب معصومین جیسے لوگ موجود ہیں جو وہاں ریسیو کرنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، ہر جگہ پہ، قبر میں مولا، برزخ میں مولا، صراط پہ مولا، محشر میں مولا، ہر جگہ جب موجود ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے موت سے۔ مولا علی نے فرمایا کہ موت سے علی کو اتنی محبت ہے، مثال دیا مولا نے کس کی؟ کہا کہ جتنا ایک بچہ ماں کے شیر سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے جملہ سن لیا، لیکن ماں کا شیر بچے کے لیے کیا ہے؟ بچے کے لیے ماں کا شیر اس کی پوری کائنات ہے، اس کی پوری دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے ماں کے شیر کے علاوہ۔ ماں کے شیر بچے کے لیے جو اہمیت مولا فرما رہے ہیں، جتنا بچہ ماں کے شیر سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ علی موت سے محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ علی موت سے محبت کرتا ہے۔ پوچھا گیا مولا اس کو سمجھائیے، سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا جب پروردگار عالم نے مجھے بھیجا اس دنیا میں، کہا یا علی جاؤ دنیا میں، کیسی دنیا؟ مشکلات والی دنیا، پریشانی والی دنیا، مصیبت والی دنیا، وہاں جاؤ گے طرح طرح کے لوگ ملیں گے، پیچھے نماز پڑھیں گے، بعد میں قتل کی پلاننگ ہوگی، بعد میں قتل کے منصوبے بنیں گے۔ یا علی جاؤ، مصیبت والی دنیا ہے، پریشانی والی دنیا ہے، پریشانی والی دنیا میں جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں پروردگار نے کہا مصیبت والی دنیا میں جاؤ۔ جب میں اس مصیبت والی دنیا میں آیا تو مجھے رسول جیسا بھائی ملا، جب میں مصیبت والی دنیا میں آیا مجھے فاطمہ جیسی بیوی ملی، مجھے حسنین جیسے بچے ملے، میں فاتح بدر بنا، فاتح احد بنا، فاتح خیبر بنا، فاتح خندق بنا، فاتح صفین بنا، فاتح جمل بنا، فاتح نہروان بنا۔ پروردگار نے کہا مصیبت والی دنیا میں جاؤ۔ جب مصیبت والی دنیا میں آیا تو اتنے فتح کے سہرے، تو اب میں یہ سوچتا ہوں چلو وہاں چل کے دیکھتا ہوں جہاں نتیجہ ملنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں گے۔ لہذا چلو وہاں چل کے دیکھتا ہوں جہاں نتیجہ ملنے والا ہے۔ انسان کیوں ڈرتا ہے؟ انسان کیوں خوف کھاتا ہے؟
سب چھوٹ جائے گا، بچے چھوٹ جائیں گے، اولاد چھوٹ جائیں گے، بیوی چھوٹ جائے گی، گھر بار چھوٹ جائے گا، مال و دولت جو جمع کیا ہے گھر بار سب بکھر جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہی انسان، ابھی 40 کا وقت ہے، لوگ جاتے ہیں، جب 40 پہ جانا ہوتا ہے پھر یہ انسان نہیں سوچتا کہ وہاں جا کے اگر مر گئے تو یہ چھوٹ جائے گا، یہ چھوٹ جائے گا، یہ چھوٹ جائے گا۔ یہ انسان پھر ذرا سے نہیں سوچتا کہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، بیوی چھوٹ جائیں گے، بچے چھوٹ جائیں گے، گھر بار چھوٹ جائے گا، جو سب جمع کیا ہے دنیا میں وہ سب ختم ہو جائے گا۔ کچھ نہیں انسان سوچتا اور سیدھے جو ہے 40 کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ انسان کی موت کربلا میں ہو، انسان کی موت کربلا میں ہو جائے، انسان تمنا کرتا ہے۔ پھر ذرا سا بھی موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ پوچھوں آگے بڑھ کے، یہ بتاؤ کیا وہاں حسین ملیں گے؟ کیا نجف میں علی ملیں گے؟ تو انسان یہی جواب دے گا نہیں، علی تو نہ ملیں گے مگر زری ملے گی علی کی، حسین نہ ملیں گے مگر زری ملے گی حسین کی، جوار علی ملے گا، جوار حسین ملے گا۔ میرے عزیزوں، جہاں زری ملنا ہو، جہاں جوار علی ملنا ہو، جہاں جوار حسین مل رہا ہو، صرف زری مل رہی ہو، انسان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا موت کیا ہے؟ موت آنے کے بعد زری نہیں ملے گی بلکہ خود علی ملیں گے، خود حسین ملیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ مولا نے موت کو آسان کر دیا، کربلا نے موت کو بالکل آسان کر دیا۔ اور بچوں نے آگے بڑھ بڑھ کے بتایا، انشاءاللہ ابھی عرض کروں گا کہ موت کیا ہے، یہ بچوں نے درس دیا۔ مولا علی کسی جنگ میں ایک کافر سے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے انہوں نے کافر کو زیر کیا، اس کے اوپر سوار ہو گئے، قتل کرنا چاہتے تھے کہ کافر نے کہا کہ علی ذرا اپنی تلوار تو مجھے دکھا دیجئے، علی ذرا اپنی تلوار دیجئے۔ مولا نے تلوار دے دیا، مولا نے اس کو تلوار دیا۔ تلوار لینے کے بعد کہتا ہے یا علی اب یہ بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ مولا نے کہا کہ خدا بچائے گا۔ کہا یا علی اچھا دوسرا سوال یہ بتائیے، آپ کو پتہ ہے میں آپ کا پکا دشمن ہوں، میں آپ کا دشمن ہوں، تو یہ بتائیے پھر بھی آپ نے تلوار مجھے دے دیا، پھر بھی آپ نے مجھے تلوار دیا۔ مولا نے ایک مرتبہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں کہ علی شجاع کے ساتھ ساتھ سخی بھی ہے، شجاع کے ساتھ ساتھ سخی بھی ہے۔ کہا پھر بھی تم نے تلوار دے دیا۔ مولا نے فرمایا تم نے فقیر کی طرح مانگا تھا، تم نے فقیر کی طرح مانگا تھا، لہٰذا میری مروت نے گوارا نہ کیا کہ میں تم کو تلوار نہ دوں۔ جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ میرے عزیزو، جنگ کے میدان میں اگر کوئی کلمہ پڑھوا لے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ میرے عزیزو، موت کو ایک دم آسان کر دیا ان شخصیات نے کہ موت کچھ نہیں ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے، موت کچھ نہیں ہے کربلا والوں کے لیے، موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا 10ویں امام امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص کا صلی اللہ علیہ محمد ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، چاہنے والا تھا، اور مصیبت میں جب جانکنی کا عالم آیا، حالت احتضار آیا تو بڑا گھبرانے لگا، بڑا پریشان ہونے لگا۔ میرے عزیزوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم مصیبتوں میں جب پڑھتے ہیں، ہم پریشانی میں پڑھتے ہیں، سارے دنیا کے دروازے ہم کھٹکھٹا لیتے ہیں، جب کہیں سے ہمیں مدد نہیں ملتی تب ہمیں آخر میں چلو روضہ عباس پہ چلتے ہیں، چلو مسجد میں چلتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ آخری آپشن نہیں ہے، یہ فرسٹ آپشن ہے، یہ پہلے آپشن ہے، پہلے یہاں آئیے۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس در پہ آئیں اور یہ عطا نہ کریں۔ لہذا اس نے 10ویں امام کو بلایا، امام حسن عسکری چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، ساتھ میں پہنچے، جانکنی کا عالم تھا، دم نکل رہا تھا، پہنچے، گھبرا رہا ہے، کہا مولا مر جائیں گے، مولا ڈر رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ سب مرے ہیں، تم کوئی نیا تھوڑے کر رہے ہو، کوئی نیا تھوڑے کر رہے ہو، سب مرے ہیں، اور ڈرو گے تب بھی موت آئے گی، نہ ڈرو گے تب بھی موت آئے گی، مرنا تو ہے ہی۔ ہمارے ہاں موت کو اتنا زیادہ خوف بچوں کے اندر بٹھا دیا گیا موت سے، کسی کا انتقال ہوتا ہے کفن نہ چھونا ورنہ مردہ آئے گا رات میں، غسل ہو رہا ہے، جبکہ چاہیے کیا ہم اپنے نسلوں کی تربیت کریں، کبھی جب ہم کفن پہنائیں کسی مردے کو یا غسل کرائیں کسی مردے کو تو ہم اپنی نیو جنریشن کو، بچوں کو لے کے وہاں کھڑے ہوں تاکہ بچے سیکھیں۔
وگرنہ آپ دیکھیں اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے غسل و کفن کرانے اور پہنانے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے، لوگوں کو ملتے نہیں ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لہٰذا یہ تربیت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں کھڑا کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اتنا خوف دلا دیتے ہیں، کفن نہ چھونا، مردے کو نہ دیکھنا، ورنہ مردہ آ جائے گا. میرے عزیزوں رک کے ایک جملہ کہوں، مردوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے زمانے میں مردوں سے زیادہ زندے خطرناک ہیں، زندوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے. لہذا خوف کھا رہا ہے، ڈر رہا ہے. مولانا نے کہا کوئی نیا تھوڑے کر رہے ہو، سب مرے. رسول اللہ گئے، علی چلے گئے، سب چلے گئے، امام گئے، نبی گئے، سب اس دنیا سے گئے، تم بھی جا رہے ہو. پھر امام نے اس کو تسکین دیتے ہوئے، دلاسا دیتے ہوئے جملہ کہا. امام نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے جسم پہ ایک گندا لباس ہو اور کہا جائے کہ اس گندا لباس کو میں ایک صاف کپڑا دیتا ہوں، اس کو پہن لو، تو پہنو گے؟ کہا مولا بالکل پہنوں گا. کہا ہمارے چاہنے والوں کے لیے موت ایسی ہی ہے کہ دنیا کا گندا لباس اتار کے وہاں کا اچھا لباس پہن لو. اس کے بعد مولا نے دوسرا جملہ کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس ایک چھوٹا سا مکان ہے، اس چھوٹے مکان کی جگہ ہم تمہیں بہترین کسی کنٹری میں ایک بہترین محل تم کو ہم دیں تو لوگے؟ کہا بالکل لیں گے. کہا ہمارے چاہنے والوں کے لیے موت ایسی ہے، وہاں تمہیں محل ملے گا اور محل کے ساتھ ساتھ ہمارا جوار ملے گا. جب ہم وہاں موجود ہیں تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں تو امام حسین علیہ السلام معصوم، امام نے کیا فرمایا کربلا میں؟ انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. امام نے فرمایا کہ حسین ابن علی کے لیے، حسین ابن علی موت کو کیسا دیکھتا ہے؟ حسین ابن علی موت کو سعادت اور نیک بختی، جو ہم وہ استعمال کرتے ہیں مفہومی ترجمہ کہ عزت کی موت وہ بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، وہ یہی جملہ ہے. انی لا اری الموت الا سعادہ، حسین ابن علی موت کو سعادت دیکھتا ہے. والحیات مع الظالمین الا برما، اور زندگی کو ظالمین کے ساتھ، ظلم کے ساتھ حسین کے لیے ننگوار و پستی ہے. حسین تو معصوم ہے، حسین نے جملہ کہا حسین معصوم ہے. لیکن کربلا میں آپ آ کے دیکھیے غیر معصوم نے بتایا، اور جوانوں نے ہی نہیں بچوں نے بھی بتایا کہ موت کیسی ہے. جناب قاسم کی ذات امام حسین نے پوچھا کہ میرے لال بتاؤ کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ احلی من الاصل، کون بچہ جواب دے گا؟ آج ہمارے بچوں کو چھوڑیے، جوانوں میں بھی، ضعیفوں میں بھی شہد سے زیادہ شیریں ہمارے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے، شہد سے زیادہ شیریں. مگر قاسم نے کیا بتایا کہ جب اسلام کے کام آ جاؤ تو وہ موت بھی شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے، شہد سے زیادہ شیریں. جناب علی اکبر کی ذات امام حسین علیہ السلام سو رہے تھے، خواب سے بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد کلمہ استرجاع پڑھا. کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے پڑھا، جناب علی اکبر نے پوچھا بابا یہ کیوں پڑھا؟ کہا کہ میں سو رہا تھا، خواب میں میں دیکھا کہ ہاتف سے آواز آئی کہ یہ قافلہ آگے آگے ہے، پیچھے پیچھے موت ہے. جناب علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہا بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. پھر آگے بڑھیے، 6 مہینے کے بچے کے اندر کیا شعور ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں 6 مہینے کا بچہ صرف وہ شیر مادر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہے، کوئی فہم و شعور نہیں. کیا سنا آپ نے مصائب میں؟ حسین گئے بلندی پہ آواز دیا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. سن لیا ہم نے، علی اصغر نے جھولے سے گرایا. علی اصغر کی کیفیت کیا تھی یہ بھی ہم نے مصائب میں سنا ہے کہ جب امام حسین لے کے پہنچے ہیں اور علی اصغر کو لٹایا ہے جلتی ہوئی ریت پہ، علی اصغر بولنا چاہتے تھے مگر لب کھلتے تھے اور بند ہو جاتے تھے، بول نہیں پاتے تھے. علی اصغر کے اندر اتنا ضعف تھا، اتنی کمزوری تھی، اور اس کے بعد جھولے سے اپنے آپ کو گرایا. اور جھولا آپ جانتے ہیں جھولا صرف ایسے نہیں ہوتا کہ انسان گر جائے. جب جھولا بنتا ہے تو جھولے کے سائیڈ میں پروٹیکشن بنائے جاتے ہیں، پروٹیکشن بنائے جاتے ہیں. میرے عزیزوں اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس علی اصغر کے اندر اتنی قوت نہ تھی کہ لب کھولتے تھے اور بند ہوتے تھے، وہ طاقت کہاں سے آئی کہ جیسے امام نے آواز بلند کیا اپنے آپ کو جھولے سے بلند کیا اور نیچے گرا دیا.
وہ طاقت علی اصغر کے اندر کہاں سے آئی؟ علی اصغر نے دنیا کے تمام جوانوں کو یہ پیغام دیا ہے، یاد رکھو نعرہ لگا لینا بڑا آسان ہے، لیکن مرحلے عمل میں آ کے عمل کرنا ہے تو وہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، لیکن اگر عمل میں آنا ہے تو اصغر کے جیسے بن کے دکھاؤ، اصغر کی طرح بنو۔ جناب اصغر کی زندگی میں دو چیزیں ملی ہیں، ایک اضطراب بے چینی، اور ایک شہادت کے بعد مسکراہٹ اطمینان۔ اضطراب اور اطمینان۔ جناب علی اصغر نے انسان کی زندگی کو اضطراب اور اطمینان کے اندر قید کر کے رکھ دیا۔ کہا زندگی کا مقصد دو ہی ہونا چاہیے۔ جب تک علی اصغر کی زندگی اسلام کے کام نہ آئی، علی اصغر نے روک کے اور بے چینی کر کے بتایا کہ بابا میں ابھی زندہ ہوں، بابا میں ابھی موجود ہوں۔ اور جب اسلام کے کام آ گئے تو پیغام یہ یاد رکھو، جب اسلام کے کام آ جانا تو اس دنیا سے مسکراتے ہوئے جانا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا موت کچھ نہیں ہے، موت حسین کی نگاہ میں اور حسینیوں کی نگاہ میں شہادت ہے۔ کب؟ جب انسان عمل میں آئے گا، جب انسان عمل کرے گا۔ مولا نے بلایا جناب قمبر کو بلانے کے بعد اوصاف شیعہ، اصول کافی میں روایت ہے، اوصاف شیعہ بیان کیا کہ شیعہ کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ کہا قمبر آؤ، ابشر و بشر، قمبر بشارت دو، بشارت لو، خوش ہو جاؤ۔ قمبر آئے، بیٹھ گئے آ کے۔ مولا نے کہا کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو رسول اللہ سب سے ناراض تھے سوائے علی کے چاہنے والوں کے، علی کے چاہنے والوں سے ناراض نہیں تھے۔ کہا قمبر یاد رکھو ہر چیز کا ایک راز ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک راز ہوتا ہے، اسلام کے راز کا نام شیعہ ہے۔ قمبر ہر چیز کے لیے ایک شرف اور عزت ہوتی ہے، اسلام کی عزت کا نام شیعہ ہے۔ قمبر ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، ایک کھمبا ہوتا ہے، ایک پلر ہوتا ہے، اسلام کے ستون کا نام شیعہ ہے۔ قمبر خوش ہو گئے، جیسے ہم اور آپ جو ہے وہ فضائل پڑھ دیجئے ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اب اس کے بعد امام نے کیا کہا؟ قمبر خوش ہو گئے، اب سنو ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے؟ کہا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو قدم پہ قدم رکھ کے چلے۔ فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ پہ فالوور بننا بہت آسان ہے، لیکن قدم پہ قدم رکھ کے چلنا وہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ کہا قمبر ہمارا شیعہ وہ ہے جو قدم پہ قدم رکھ کے چلے۔ قمبر دوسری صفت، ہمارا شیعہ وہ ہے جو دولت میں بک نہ جائے، جو دولت میں اپنے آپ کو بیچ نہ دے۔ یہیں پہ رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جناب ابوذر کی داستان ہے۔ جناب ابوذر کے پاس کچھ لوگ آئے 40 تھیلی لے کے، 40 اشرفی لے کے آئے، اور آنے کے بعد جناب ابوذر کو کہا کہ جو ہے وہ ان تھیلیوں کے عوض میں علی کو بیچ دو، تم علی سے دور ہو جاؤ، علی کو گالی دو۔ جناب ابوذر نے کہا پہلی بات تو یہ تم چاہتے ہو کہ میں علی کو بیچوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہا کیا؟ کہا بتاؤ کیا علی کی قیمت فقط یہ 40 تھیلی ہے؟ علی کی قیمت یہ 40 تھیلی؟ مولا بیان کر کے رونے لگے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہو؟ آپ دیکھیں کہ کیسے شیعہ تھے، کیسا ایمان تھا۔ مولا نے کہا جس رات وہ 40 تھیلی ابوذر کے یہاں لے کے آئے تھے، 3 دن سے ابوذر کے بچوں اور بیوی نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا فرمایا کہ ہمارا شیعہ کون ہے؟ جو دولت میں اپنے آپ کو فروخت نہ کرے، اپنے آپ کو بیچے نہ، جو قدم پہ قدم رکھ کے چلے۔ اب 2-3 جو ہے روایت سن لیجیے شیعوں کی، کیسے کیسے شیعہ تھے جو واقعاً شیعہ ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو، میں خود اپنے آپ کو اس پہ ڈھالوں کہ میرے اندر وہ صفات ہے یا نہیں ہے۔ ایک مرد خراسانی آیا، سہیل ابن حسن آیا چھٹے امام کے پاس، خراسان سے آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولا نے کوئی جواب نہ دیا، سائڈ میں بیٹھا دیا، کہا بیٹھو ابھی بتاتے ہیں۔ کنیز کو حکم دیا، کنیز سے کہا کہ تنور روشن کرو۔ تنور روشن ہوا، جب تنور پوری طریقے سے دہکنے لگا، روشن ہو گیا، تو جو آیا تو دعویٰ کرنے والا، اس سے کہا جاؤ تنور میں کود جاؤ، جاؤ تنور میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ آنے والا جو ابھی دعویٰ کر رہا تھا، کہا مولا ایسے ہی آپ کے چاہنے والے اتنے کم ہیں، ہم کچھ لوگ ہیں، آپ چاہتے ہیں ان کو بھی تنور میں ڈال کے جلوا دیں؟
اور کم ہو جائیں. مولا نے سنا، اتنے میں دیکھا سامنے سے جناب ہارون مکی آ رہے ہیں. ہارون مکی جیسے آئے آواز دیا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. جیسے ہی آواز دیا امام نے جواب سلام دیا. امام نے کہا ہارون تنور میں کود جاؤ. ہارون نے کچھ نہ کیوں چرا کچھ نہیں، ہارون فوراً تنور میں کود گئے. امام نے ڈھکن اٹھایا اور بند کر دیا. اب اس کے بعد اس خراسانی سے بات کر رہے ہیں، یہ بتاؤ خراسان کے حالات کیا ہیں، فلاں صاحب کیسے ہیں، فلاں صاحب کیسے ہیں. وہ بے چین ہے کہ امام جائیں جلدی سے، ہم دیکھیں کہ ہارون کا کیا حال ہے. امام وہاں سے گیا جا کے ڈھکن کھولا، کیا دیکھا کہ ہارون ایک بہترین باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ہارون یہ بتاؤ کہ جب امام نے تمہیں بھیجا تو تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہا ڈر کیسا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے تم نے دیکھا نہیں کہ جس وقت میں داخل ہوا میں نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا. جب امام کسی کی سلامتی کی دعا کرے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی. جب امام کسی کی سلامتی کی دعا کرے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی. عزیزو اب سمجھ میں آیا، عزاداروں کو شیعوں کو مارا گیا، کاٹا گیا، دیواروں میں چنوایا گیا، ہر طریقے سے مظالم ڈھائے گئے، لیکن اسی طریقے سے تعداد بڑھتی رہی، عزاداروں میں کمی نہیں ہوئی، شیعوں میں کمی نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے عزیزو؟ وجہ صرف ایک ہی ہے. جب عصر عاشور امام حسین سید سجاد کے پاس آئے ہیں، اے سجاد جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا. حسین کا سلام جب ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ایسے ایسے چاہنے والے یہ شیعہ ہیں جو قدم پہ قدم رکھ کے چلتے ہیں، جو امام کو فالو کرتے ہیں، سیرت امام کے اپنے اندر اپناتے ہیں، وہ امام کے چاہنے والے ہیں. یہ تھے اوصاف شیعہ. اب لشکر یزید کے صفات سن لیجئے کہ لشکر یزید کے کیا صفات تھے. لشکر یزید کے اندر کون کون سی جو ہے وہ بری صفت تھی، اور پھر میں اپنے کو دیکھوں کہ میں کہیں اس میں تو نہیں آ رہا ہوں. پہلی صفت لشکر یزید کی، تاریخ طبری لکھتا ہے کہ پہلی صفت لشکر یزید کی کہ لشکر یزید میں سب حرامزادے تھے. لشکر یزید میں سب حرامزادے تھے. اور خود تاریخ طبری یہ لکھتا ہے کہ کیوں نہ ہو حرامزادے، کیونکہ جب ان کے سردار کی جب ولادت ہوئی تھی تو 5 لوگوں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو کہاں سے حرامزادے نہ ہو. پھر دوسرا راوی وہی پہ لکھتا ہے، کہا کہ میں نے جن 10 لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے جنازے کو پامال کیا تھا گھوڑے سے، میں نے ان 10 لوگوں کا نام لکھا. نام لکھ کے جب ان کا شجرہ چیک کیا تو سب حرامزادے. بھلا وہ حلال زادے کیسے ہو سکتے ہیں جو حسین کے لاشے کو پامال کریں؟ لہذا یزید کے لشکر میں سب حرامزادے. دوسرا اکثر منافقین، یزید کے لشکر میں اکثر منافقین تھے. میں صرف تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. جب خلافت ثالثہ آئی اور بنی امیہ کا دور خلافت ثالثہ سے شروع ہوا ہے، خلافت ثالثہ سے بنی امیہ کا دور شروع ہوا. لہذا یزید کے دادا نے ایک پرسنل میٹنگ بلائی بنی امیہ کے، صرف ایک حجرے میں، حجرے بند کر کے رکھا وہاں پہ، اور خلیفہ ثالث کو بلایا اور سارے بنی امیہ کے جتنے افراد تھے سب کو اندر جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو یہ خلافت ہم بڑی مشکل سے لے کے آئے ہیں تمہارے تک، بنی امیہ تک یہ خلافت ہم بڑی مشکل سے لے کے آئے ہیں. لہٰذا اب اس کو روایت نے جملہ لکھا ہے، لہٰذا اس کو اب گیند کی طرح ایک دوسرے کو پاس دیتے رہنا، ایک دوسرے کو دیتے رہنا اور 1000 سال حکومت کرنا. اب یہ جانے نہ پائے. میرے عزیزوں کیا کہا کہ 1000 سال حکومت کرنا، لیکن 100 سال میں حسین نے ایسے تختہ پلٹا کہ نہ بنی امیہ رہے نہ بنی امیہ کی حکومت رہی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. 100 سال میں حسین نے جو اس تخت کو پلٹا ہے، پھر کوئی بنی امیہ کا نام لینے والا نہیں رہا. میرے عزیزو یہی ہوا جب آئی ایس آیا ہے شام میں. جب داعش شام میں آئے ہیں تو امریکہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ اب داعش سے آنے والے 50 سال تک
کوئی سیریا کو چھین نہیں سکتا، کوئی شام کو ہاتھ سے لے نہیں سکتا۔ میرے عزیزو کیا کہا؟ 50 سال تک اب کوئی چھین نہیں سکتا، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ 7-8 سال کے اندر قاسم سلیمانی اور حسن نصر اللہ نے آگے بڑھ کے داعش کو چھین لیا، شام کو چھین لیا۔ آج داعش ایک قید خانے میں، ایک تہہ خانے میں پڑے ہوئے ہیں، پڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں، او دنیا والو آؤ بچا لو۔ فرق کہاں سے آیا؟ فرق یہی تھا کہ ان کا آئیڈیل یزید تھا، ان کا آئیڈیل حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد یہ میٹنگ کہاں ہو رہی تھی؟ بند کمرے میں ہو رہی تھی۔ لیکن آج تاریخ نے لکھ دیا، مورخین نے لکھ دیا، پرسنل میٹنگ کو پروردگار عالم نے کس طریقے سے آشکار کیا ہے۔ پروردگار عالم وہ تو معز من تشاء وہ تو ذل من تشاء کا مالک ہے۔ پروردگار عالم نے بھی آواز دیا تم پرسنل میٹنگ کرو، لیکن میں اگر عزت دینے پہ آؤں تو کنویں سے نکال کے عزیز مصر بنا سکتا ہوں، اور ذلیل کرنے پہ آؤں تو جو خدائی کا دعویٰ فرعون کر رہا ہے اسے بھی اس کے غرور میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد کیا کہا یزید کے دادا نے؟ یزید کے دادا نے جملہ، یہ جملہ جو بعد میں یزید نے کہا ہے وہ بات کا نہیں، یہ پہلے یزید کا دادا کہہ چکا تھا۔ کون سا جملہ کہا؟ یہ کوئی وحی نہیں آئی ہے، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، یہ بنی ہاشم کا جو ایک ڈھونگ ہے حکومت لینے کے لیے یہ حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو جب کربلا میں آ کے یزید نے یہی جملہ استعمال کیا، کوئی وحی نہیں آئی، میرے عزیزو یہ فقط جملہ نہیں تھا بلکہ یہ دادا کا خون تھا جو پوتے کی زبان سے نکل رہا تھا۔ یہ دادا کا خون تھا جو پوتے کی زبانی جو ہے وہ آیا ہو رہا تھا۔ پہلی صفت یزید کے لشکر کی حرامزادے، دوسری صفت منافقین، تیسری صفت دولت پہ بکنے والے تھے، دولت پہ بکنے والے۔ تاریخ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جب کوفے میں ابن زیاد آیا اور آنے کے بعد ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو بھی بیعت کرے گا اس کے لیے یزید نے 4 لاکھ درہم اور 40,000 دینار بھیجا ہے، جو بیعت کرے گا اس کو ملے گا۔ وہی لوگ جو ابھی مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد جو ہے جا کے ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے۔ جب شام سے لشکر بھیجا یزید نے دوبارہ تو لشکروں نے کہا کہ ہمیں پیسہ چاہیے، پیسہ دو گے تب ہم جائیں گے۔ یزید نے پھر پیسہ دیا تب وہ لوگ گئے۔ میرے عزیزوں دولت کے بل پہ فوج جمع کرنا اور ہے، لیکن چراغ کو بجھا کے حسین کہیں چلے جاؤ اور کوئی نہ جائیے، حسین اور حسینیت کا کمال ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ایک کردار، حسینی کردار، بشر ابن عمرو حضرمی امام حسین کے ساتھ تھے کربلا میں۔ کسی نے آ کے بتایا کہ بشر تمہارے جوان بیٹے کو فلاں عجم کے بارڈر پہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بشر رونے لگے اور رو کے بشر نے کہا کہ میرے لال اب تیرے بعد جو ہے دنیا میں جینے کا من نہیں کرتا، جینے کا دل نہیں کرتا۔ امام حسین نے دیکھا، امام حسین نے بشر کو بلایا، کہا یہاں آؤ۔ بشر کو پیسہ دیا، کہا تم جاؤ اور جانے کے بعد اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ۔ ایک مرتبہ بشر نے جو تاریخی جملہ کہا ہے، کہا مولا ایک بیٹا کیا، اگر ایسے ہزاروں بیٹے ہوں تو میں آپ پہ قربان کر دوں گا۔ اے مولا ہم پیسوں پہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہذا میرے عزیزوں ایسے لوگ تھے، ایسے شیعہ جو امام حسین کو چاہیے۔ کربلا میں امام حسین 72 لے کے گئے جبکہ مدینے میں لاکھوں لوگ موجود تھے، لیکن امام حسین کو پرفیکٹ لوگ چاہیے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو ایسے لوگ چاہیے تھے جن کی نگاہوں میں دنیا کچھ نہ ہو۔ اور اس کے بعد امام حسین لے کے پہنچے میرے عزیزوں، اور ایسے افراد، ایسے بچے کہ جنہوں نے خود بتایا موت کا ذائقہ کیا ہے، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بس میرے عزیزوں حسین نے ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو ننگوار اور پستی قرار دیا، اور اس کے بعد حسین نے جا کے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ نانا کا دین اگر باقی رہے تو حسین ایک جان کیا، حسین بھرا گھر لٹا دے گا، اور اس کے بعد بھی اگر دین پہ خطرہ ہوا
تو حسین چادریں بھی قربان کر دے گا۔ عزیزو، حسین کو بڑا ارمان تھا کہ حسین کی شہادت کے بعد لاشیں کو دفن کر دیا جائے۔ جب امام پہنچے ہیں 2 محرم کو، آپ محرم میں سنے ہوں گے مجلسوں میں، جب 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہوا اور بنی اسد کو بلایا ہے، بلانے کے بعد جو امام نے وصیت کیا یہی وصیت تھی۔ بلایا ہے، بلانے کے بعد کہا ہے بنی اسد کے افراد دیکھو یاد رکھنا، جب ہماری شہادت ہو جائے اور شہادت کے بعد یہ ہمارے جنازے کو پھینک دیں تو تم انہیں دفن کر دینا۔ کہا، پھر عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کے کہا کہ اگر تمہارے مرد دفن نہ کریں تو انہیں غیرت دلانا کہ ہمارے جنازے کو دفن کر دیں۔ اور اس کے بعد عورتوں کو بھیجا، بچوں کو بلایا، کہا اگر تمہارے مرد دفن نہ کریں اور عورتیں انہیں غیرت نہ دلائیں تو ایک کام کرنا، تم لوگ کھیلنے کے بہانے آنا اور اپنی مٹھی میں خاک لے کے آنا، وہ ہمارے جنازے پہ ڈال دینا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، حسین کو بڑا ارمان تھا، جتنی حسین کی تمنا تھی کہ لاشے کو دفن کیا جائے، مگر ہاں عزیزو، حسین کے لاشے کو دفن نہ کیا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزوں، جب حسین قتل ہو گئے اور 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، جب اسیر کیا جانے لگا نا، تو جناب زینب نے جناب سکینہ سے کہا کہ سکینہ آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، تاکہ جب یہ اسیر کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو ہم سے دور کر دیں، تم کو ہم سے دور کر دے، لہٰذا تم آ کے قریب میں کھڑی ہو جاؤ۔ جناب سکینہ امام حسین کے لاشے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جناب زینب بلا رہی ہیں، جناب سکینہ قریب نہیں آ رہی۔ جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا، اے پھوپھی اماں آپ جائیے، خدا حافظ۔ اے پھوپھی اماں، آپ کو پتا ہے جب چچا ابوذر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو ابوذر کی بیٹی ابوذر کے لاشے کو لے کے راستے میں بیٹھی ہوئی تھی، جب کوئی قافلہ گزرتا تھا آواز دیتی تھی، اے قافلے والوں، یہ صحابی رسول کا جنازہ ہے، اس کو دفن کر دو۔ اے پھوپھی اماں آپ جائیے، میں بھی اپنے بابا کے جنازے کو لے کے کربلا کے راستے میں بیٹھوں گی، جو بھی قافلہ یہاں سے گزرے گا میں آواز دوں گی، اے لوگو یہ نواز رسول کا جنازہ۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں عزیزوں، جناب سکینہ امام سجاد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جناب سید سجاد نے جناب سکینہ سے فرمایا کہ اے میری لال سکینہ، ذرا اپنے پیروں کو آگے بڑھاؤ تاکہ تمہارے پیر میں جو کانٹے لگے ہوئے ہیں میں ان کانٹوں کو نکال سکوں۔ سکینہ نے پیر آگے بڑھائے، سجاد نے کانٹوں کو نکالنا شروع کیا، پتھروں کو نکالنا شروع کیا۔ اس کے بعد سکینہ نے کہا بھیا آپ بھی تو ننگے پیر چلے ہیں، اے بھیا اپنا پیر بھی آگے بڑھائیے، میں بھی آپ کے کانٹوں کو نکالوں۔ اب سید سجاد نے چوبائے پیر بڑھایا، سکینہ نے دیکھا سید سجاد کے پیروں میں زخم ہے۔ سکینہ نے پوچھا بھیا یہ زخم کیسے؟ کہا سکینہ جب میں چلتا ہوں ایک مرتبہ چھالے نکلتے ہیں لیکن یہ ظالم روکتے نہیں ہیں، اور انہی چھالوں کے ساتھ جب میں پتھروں پہ چلتا ہوں وہ چھالے پھوٹ کے آبلے بن جاتے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزیزو، زندان شام کا منظر ہے۔ زندان شام میں سکینہ کے اواخر کے زمانے ہیں، سکینہ بیٹھی ہوئی ہے سید سجاد کے پاس اور آواز دیا کہ اے بھیا سجاد تم وقت کے امام ہو، اے بھیا تم امام ہو، تم بتاؤ پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا سکینہ یہ کیسا سوال کر رہی ہو، سکینہ یہ کیسے سوال کر رہی ہو؟ سید سجاد نے فرمایا اے پھوپھی اماں، سکینہ نے یہ سوال امام وقت سے کیا ہے، اے پھوپھی اماں میں جواب دوں گا۔ ہاں جی، وہ سید سجاد نے جواب دیا، کہا میری بہن سنو، پیاس کی پہلی منزل وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہ دے، صرف دھواں ہی دھواں نظر آئے۔ سکینہ نے کہا بھیا اس منزل پہ میرا بابا تھا،
جب علی اکبر کے لاشے کی طرف جا رہا تھا آواز دے رہا تھا یا بنیا بعدک لفا، اے میرے لال آواز دو، میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بھیا پیاس کی دوسری منزل بیان کرو۔ کیا پیاس کی دوسری منزل یہ ہوتی ہے جب پیاس کا غلبہ ایسا ہو کہ زبان تالو سے چپک جائے اور زبان میں کانٹے پڑ گئے ہوں۔ جناب سکینہ نے کہا بھیا اس منزل پر میرا بھیا علی اکبر تھا، اس منزل پر میرا بھیا علی اکبر تھا۔ بھیا پیاس کی تیسری منزل بیان کرو۔ جناب سید سجاد نے فرمایا کہ سکینہ پیاس کی تیسری منزل وہ ہوتی ہے جب پیاس کا غلبہ ایسا ہو کہ انسان کے لب خشک ہو جائے، زبان خشک ہو جائے، انسان بولنا چاہے مگر لب کھلے اور بند ہو جائے، انسان بول نہ پائے۔ سکینہ نے فرمایا بھیا پیاس کی اس منزل پر میرا بھیا علی اصغر تھا۔ تبھی تو جب بابا نے لٹایا میرا بھیا بولنا چاہتا تھا مگر لب کھلتے تھے اور بند ہو جاتے۔ بھیا پیاس کی چوتھی منزل بیان کرو۔ سید سجاد نے فرمایا پیاس کی چوتھی منزل وہ ہوتی ہے، پیاس کی آخری منزل وہ ہوتی ہے جب پیاس کا غلبہ ایسا ہو، جب پیاس اتنی شدید ہو کہ انسان کا گوشت انسان کی ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کر دے، اور جب انسان چلے تو ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئے، ہڈیوں کے ٹکرانے کی آواز ہے۔ سکینہ نے کہا بھیا پیاس کی آخری منزل پر سکینہ خود ہے، بھیا میرے گوشت نے میری ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، میں جب چلتی ہوں ہڈیوں کے ٹکرانے کی آواز آتی ہے۔ اے بھیا سکینہ بہت جلد اپنے بابا سے ملاقات کرنے والی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل دعاء۔ السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام